بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی كالنجوم بأيهم اہتدیتم اقتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے کام کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزوں کو رواج دیتے ہیں، بہت سی ایسی بدعات، خرافات اور لوازمات کو انجام دیتے ہیں جن کا شریعت سے، اسلام سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس مہینے کے اندر، بالخصوص اس پہلے عشرے کے اندر، ہمیں زیادہ سے زیادہ آل رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. اور پھر اس مہینے میں بالخصوص پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے. خاص طور سے عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے اور اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے، یعنی اپنے اہل و عیال کے لیے اس دن کچھ اچھے سے اچھا بنانا چاہیے. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس کے علاوہ جو آج کل چیزیں چل رہی ہیں ان سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. اس مہینے کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا اور پھر اس مہینے کی 10ویں تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول کی شہادت کا بڑا المناک واقعہ پیش آیا، بڑا دردناک واقعہ پیش آیا. شروع سے بات کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی ایک خلیفہ کا انتخاب کیا جائے. آپ علیہ السلام کا کسی ایک کو جانشین نائب مقرر کر دیا جائے. تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے لیے منتخب کر لیا جائے. تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی اور آپ کو خلیفہ اول بنا دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تقریباً 2.25 سال چلا. آپ کے دور خلافت میں بہت سے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا جن کا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان تمام فتنوں کا سر دبا دیا، ان تمام فتنوں کا سدباب کر دیا، ان کو ختم کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے.
آپ کا جو دور خلافت ہے اس میں اسلام کو بہت فتوحات ملی اور اسلامی سرحدیں پھیلتی چلی گئی۔ تقریباً 3600 علاقے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سرحدیں پھیلتی چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی اپنا سر اٹھاتا، کوئی فتنہ جنم لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اس خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول نکالتے ہیں اور اس کو کھینچنے میں آپ کو ذرا سی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول کھینچتے ہیں تو آپ پوری طاقت کے ساتھ اس ڈول کو کھینچ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو حضرات صحابہ کے سامنے اس خواب کو رکھا اور اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کے بازوؤں میں بڑی طاقت دی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے منبر رسول سے تمام صحابہ کو جمع کر کے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم مجھے ذرا سی بھی کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھو، کوئی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھو، یا مجھے قرآن اور حدیث کے خلاف ذرا سا بھی چلتا ہوا دیکھو تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المؤمنین ہم آپ کو تلوار کی نوک پر سیدھا کر دیں گے۔ حضرت امیر المؤمنین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے ایسے حضرات میری رعایا میں رکھے ہیں جو میری شخصیت کو، میری ذات کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، آپ کی پھر شہادت کے بعد، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کا جو دور خلافت رہا ہے وہ تقریباً 12 سال کے آس پاس رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ذرا نرمی تھی۔ اس نرمی کی وجہ سے بہت سارے ظالموں نے، بہت سارے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو بڑے مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب دور شروع ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک بیعت نہیں لوں گا جب تک آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سولی پر نہیں لٹکا دیتے، جب تک آپ ان سے قصاص نہیں لے لیتے تب تک میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ بھائی اگر میں ان سے بدلہ لوں گا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، ان کی جو جماعت ہے، ان کا جو گروہ ہے وہ اس قدر طاقتور ہے، اس قدر مضبوط ہے، اگر میں اور اتنی زیادہ تعداد میں ہے، اگر میں ایک ایک کو سولی پر لٹکانا شروع کر دوں گا، قصاص لینا شروع کر دوں گا، مارنا شروع کر دوں گا تو مدینے کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جائے گا، مدینے کا امن و امان بالکل بگڑ جائے گا، لہٰذا یہ وقت مناسب نہیں ہے، یہ میرے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق پر تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا، آپ کی جو رائے تھی، آپ ہی حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا ہوئی وہ اجتہادی خطا ہے۔ دشمنان صحابہ نے، دشمنان اسلام نے حضرات صحابہ پر جو لعن طعن کیا، معاذ اللہ بہت سے دشمنان صحابہ ہیں، دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ کہ ان حضرات کے اندر کرسی کا لالچ تھا، یہ خلیفہ بننا چاہتے تھے،
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ بغض رکھتے تھے، جبکہ یہ بالکل بھی سچائی نہیں ہے۔ ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، جب اجتہادی خطا ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ لہٰذا جو اس طرح کے باتیں کرنے والے ہیں، جو اس طریقے سے لعن طعن کرنے والے ہیں، جو اس طریقے سے صحابہ پر سب و شتم کرنے والے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خبر گیری کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اور آپ کی رائے اور آپ حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے جو خطا ہوئی وہ اجتہادی ہے، اور اجتہادی خطا پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے جنت کی بشارتیں سنائی۔ پتہ نہیں انسان اتنی ہمت کہاں سے لاتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک اصحاب پر، ان ہستیوں پر اپنی زبان کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ سے بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت لے دو، لیکن حضرت امیر معاویہ بار بار یہی مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ یہ قرآن کی آیت مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ جو وقت کے خلیفہ سے بغاوت کرے یا ان کی خلافت کا انکار کرے یا بیعت نہ لے تو ایسے لوگوں سے جہاد کرو، قتال کرو، ان کے خلاف محاذ پر آؤ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی، جب میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں لی تو پھر میں باغی کیسے ہوا؟ تو اس طریقے سے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ صحابہ حضرت امیر معاویہ کی طرف چلے گئے، کچھ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے۔ اکثر صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، جن میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، اگرچہ بعد میں چل کر آپ کی رائے بدل گئی تھی۔ تو صحابہ کی، مسلمانوں کی دو جماعتیں بن گئی، اور ایک اور جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کی طرف ہے، نہ ہم حضرت امیر معاویہ کی طرف ہے، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہماری نظر میں دونوں مبارک ہستیاں ہیں، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، ہم اس بارے میں خاموش ہیں۔ جب جنگ صفین کا موقع آیا تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی رہیں گی۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اس وقت ہمیں اللہ آزما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عجیب آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ جب کوئی وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرے تو اس کے خلاف اپنی تلوار نیام سے باہر نکال دو۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، لیکن ہم ایک عجیب آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ دو جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ یہ دو جنگیں ہونے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر خوارجوں نے شہید کر دیا۔ یہ وہی خوارج ہے، یہ وہی بدبخت ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت لی، اور آپ کا دور خلافت تقریباً 6 ماہ تک رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی جماعت کو جوڑنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔
کئی لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑی ذلت ہے کہ جس شخص کے خلاف آپ کے والد پوری زندگی لڑتے رہے آپ نے انہی کے ہاتھ پر بیعت لے لی، یہ تو ذلت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ مجھے دنیا کی یہ ذلت آخرت کی آگ پر قبول ہے، یعنی میں دنیا کی یہ ذلت برداشت کر سکتا ہوں، آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، میں مسلمانوں کو دو گروہوں میں بٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں جڑ جائیں گی، آپس میں ان میں اتحاد قائم ہو جائے گا اور مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سچی ثابت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک حدیث سچی ہے، آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ جس کی پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کی تھی، آج حضرات صحابہ نے اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چلتا رہا، جس میں اسلام نے، مسلمانوں نے خوب ترقی کی۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت سونپ دی، جس میں چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کر دیا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اب ہم اس واقعے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کربلا کے واقعے کی طرف، کہ کربلا کا واقعہ پیش کیسے آیا تھا۔ یہ مختصر تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک آخر تک انشاءاللہ جائیں گے کہ کربلا کا واقعہ دراصل پیش کس طریقے سے آیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفے سے بہت سارے خطوط آنے شروع ہو گئے، بہت سارے خطوط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں خطوط آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط صحابہ کو لکھائے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ آپ نے وہ خطوط ان بزرگ ہستیوں کے سامنے رکھے کہ کوفہ سے میرے پاس خطوط آ رہے ہیں، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ ان بزرگ ہستیوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ کوفہ والوں کی شرارتوں سے واقف نہیں ہیں، یہ وہی مکار لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابھی نہیں جا رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہاں پر مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دوں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل سازگار ہے، کیونکہ کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو جب دیکھا تو انہوں نے، جتنے بھی وہاں مسلمان تھے، سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لے لی، کیونکہ اہل بیت میں سے تھے، تو سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔ حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، یہاں کے حالات بالکل سازگار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط ان حضرات کے سامنے رکھا جن سے آپ نے مشورہ لیا تھا کہ دیکھو اس خط کے اندر حالات بالکل سازگار ہیں اور کوفہ والے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر میں اس طریقے سے جاؤں گا تو مسلمانوں کی تلوار نیام سے باہر نہیں آئے گی اور کسی بھی طریقے کا کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ نے جب یہ خط پڑھا اور دیکھا تو حضرت امام حسین سے کہا، حضرت امام حسین نے حضرات صحابہ سے کہا کہ دیکھیے اس خط کے اندر اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات صحابہ نے حامی بھر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر سے سفر کا ارادہ فرما لیا، ادھر ان بدبختوں نے، ملعونوں نے جب اس بات کا علم ابن زیاد کو ہوا، کیونکہ
کوفہ کا اس وقت جو گورنر تھا، یزید نے جس کو گورنر بنایا تھا، وہ ابن زیاد تھا، جو بڑا ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس کا ظلم مشہور تھا۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا۔ اللہ کی قسم میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کے ظلم کو، کہ کس طریقے سے انہوں نے مسلم بن عقیل کو ظلم کر کے کس طریقے سے انہوں نے ان کو شہید کیا، اللہ کی قسم وہ الفاظ نہیں ہے، وہ ہمت ہی نہیں ہے، وہ جگر چاہیے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو ایسی عبرتناک موت دی کہ جن کو رہتی دنیا تک انسان یاد رکھے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ فرما لیا، چونکہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قریب پہنچے، کوفہ پہنچنے لگے، تو ایک شاعر ہے، علماء نے فرمایا غالباً فرزدق ہے، اس نے یہ بات کہی حضرت امام حسین سے کہ کوفیوں کا دل بے شک آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہادر باپ کے بہادر اولاد تھی، ان کے اندر کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، آل رسول میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اب سفر کا ارادہ کر چکا ہوں، اب دیکھتا ہوں جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس میدان تک پہنچ گئے جہاں یہ سب کچھ پیش آیا تھا۔ ابن زیاد کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین وہاں تک کربلا کے میدان تک پہنچ چکے ہیں، تو اس بدبخت نے عمر بن سعد کو بلایا، جو اس وقت رومیوں کے خلاف جہاد میں مشغول تھا۔ عمر بن سعد کو بلایا گیا اور یہ پیغام بھجوایا کہ حضرت حسین سے کہا جائے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت لو، ان کو مجبور کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ایسے شخص کے ہاتھ پر جو ظالم ہو، قاتل ہو، جابر ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے 3 باتیں رکھی، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا پھر مجھے یزید سے بات کرنے کا موقع دیا جائے، یا پھر میرا راستہ چھوڑ دیا جائے، جہاں اس وقت جہاد ہو رہا ہے میں وہاں جاؤں گا اور پوری زندگی محاذ پر جہاد پر لڑ کر گزار دوں گا۔ جب یہ بات عمر بن سعد سے حضرت امام حسین نے کی تو عمر بن سعد یہاں نرم ہوا، اس نے آ کر حضرت امام حسین کی یہ باتیں سن کر ابن زیاد سے یہ باتیں کہی کہ انہوں نے 3 باتیں رکھی ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا چلو اچھا ہوا، ہماری تلواریں آل رسول کے خون سے رنگین نہیں ہوئی، لیکن اس وقت اس کے پاس ایک بدبخت، ایک ظالم بیٹھا ہوا تھا جس کو تاریخ میں شمر کہا جاتا ہے، جس کا نام شمر ذی الجوشین ہے۔ اس بدبخت نے ابن زیاد کو ورغلایا کہ نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ امام حسین کو اپنے ہاتھ پر مجبوراً بیعت کرواؤ، ان کو مجبور کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار کہو کہ یا تو ہمارے ہاتھ پر بیعت لو، ورنہ پھر جہاد کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بدبخت ورغلا رہا تھا کہ ورنہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت امام حسین کے ساتھ ہے، پھر دوبارہ ہماری خلافت خطرے میں آ سکتی ہے۔ جب ابن زیاد کو اس نے اس طریقے سے ورغلا دیا تو ابن زیاد نے شمر کے ساتھ فوجیں بھیجی اور یہ کہا کہ یا تو ان کو مجبور کرو اور عمر بن سعد سے جا کر یہ تمام باتیں رکھو، اگر عمر بن سعد ان باتوں کے لیے تیار ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کی بھی گردن اڑا دو۔ یہ شمر آتا ہے اور یہ بدبخت اپنے ساتھ بہت ساری فوج لے کر آتا ہے، حضرت امام حسین سے وہی بات کہتا ہے کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت لو، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس ظالم کے ہاتھ پر میں کبھی بیعت نہیں لوں گا۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی، بڑا لمبا واقعہ ہے، بیان کرنے کے لیے انسان کو ہمت چاہیے، بہت بڑا جگر چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آل رسول کو
شہید کر دیا گیا۔ تاریخ میں اس سے بڑا ظلم شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ اتنے شریف خاندان کو، ایسے پاک خون کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، اولاد کو اس طریقے سے ذبح کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے سوال کر لیا، ظالموں ساری زندگی میں نے تمہارے حق میں دعائیں کی، تمہارے لیے آنسو بہائے، اللہ سے تمہاری خاطر نہ جانے کیسی کیسی باتیں منوائی، تم نے مجھے یہ صلہ دیا کہ میری آل اولاد کو ہی ذبح کر ڈالا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو شہید کر دیا گیا، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے چھوٹے بیٹے، معصوم بیٹے آپ کی گود میں تھے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس معصوم کی بھی جان لے سکتا ہے، لیکن ان ظالموں نے حضرت امام حسین کے اس چھوٹے سے معصوم سے بچے پر بھی تیر پھینکا جو آپ کے گلے پر لگا اور آپ نے دم توڑ دیا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے آپ کا خون ہاتھ میں لیا اور اللہ کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی گردن کو، آپ کے گلے کو، آپ کے جسم مبارک سے بالکل الگ کر دیا گیا، اور جب اس مبارک گردن کو، آپ کے سر کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ بدبخت آپ کے مبارک ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بدبخت ملعون، میں نے ان ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس مبارک سر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ ظالم، وہ بدبخت کہاں ماننے والے تھے۔ اللہ کی قسم ان ساری باتوں کو بیان کرنے میں بڑی ہمت چاہیے، بہت ہمت چاہیے۔ تاریخ میں اس سے بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا، زمین آسمان نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا۔ آل رسول کو کس طریقے سے ذبح کر دیا گیا، آپ کی آل اولاد کو کس طریقے سے شہید کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان ظالموں کو بڑی عبرتناک موت دی۔ ابن زیاد کو اسی جگہ پر بعد میں ایک شخص نے اسی طریقے سے ذبح کیا اور اس کے اوپر باولے کتوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اس کی ایک ایک بوٹی کو نوچ نوچ کر کھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، اہل بیت پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو۔ آپ کی قبروں کو اللہ پاک نور سے بھر دے، لیکن ہمیں یہاں یہ سیکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اگر آپ اس کی بات مان بھی لیتے تو بھی آپ جنت کے سردار تھے، جنت کی سرداریاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مل چکی تھی۔ اگر آپ بات مان بھی لیتے تو بھی آپ سے یہ سرداریاں نہ جاتی، لیکن امت کو پیغام دے دیا، قیامت تک کے ایک ایک انسان کو پیغام دے دیا کہ ظالم کے سامنے کبھی سر مت جھکانا، اور اسلام کے لیے اور شریعت کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز مت کرنا۔ آج ہمارے لیے ہمیں ان ساری شہادتوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا کردار نکلے، ہم اسی طریقے کے مطابق جس طریقے پر ان حضرات نے اپنی زندگیاں کھپائی ہے اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو بنائے۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پاس چند دن آتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں اور اس میں جلسے جلوس کرتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، واقعی غم کیا جائے، لیکن غم منایا نہ جائے۔ غم کی یہ جو شکلیں چل رہی ہے، شریعت ان کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اس موقع پر حضرت امام حسین کے کردار سے، آپ کی زندگی سے سبق سیکھا جائے کہ اگر آپ چاہتے تو بیعت اس کے ہاتھ پر لے لیتے، لیکن نہیں لی، سب قربان ہو گئے، صرف کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر۔
تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، زندگی کے اندر اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی آل اولاد کی زندگی سے یہ سیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خاطر، شریعت کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ چند دن ماتم کرنے سے، شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ ان کی زندگیوں سے سیکھ کر اپنی زندگی کو ان کی زندگی پر ڈھال دینے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک ہستیوں سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور ان پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد، آل اولاد پر کروڑوں لاکھوں رحمتیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ کسی بھی صحابی سے نفرت کرنا یا اپنے دل میں بغض رکھنا، یہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، انسان کو اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بزرگ ہستیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب جنتی ہے، ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اہل البیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اولاد سے، آپ کے خاندان سے حقیقی محبت رکھنی چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی آپ کی آل اولاد سے بغض ہوگا تو ایسا شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کم از کم 100 مرتبہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر خاص طور سے 10 محرم کو ضرور درود بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.